الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ونسج على منواله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دینی، علمی، روحانی مجلس میں اکٹھا کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں قلب مزکا عطا فرمائے، اخلاق طاہرہ عطا فرمائے اور ہمیں ظاہر اور باطن کی صفائی عطا فرمائے اور ہمیں مرتبہ احسان پر فائز فرمائے اور اپنی رضا سے نوازے. امید ہے کہ آپ سب لاک ڈاؤن کے یہ شب و روز جو ہے خیریت سے گزار رہے ہوں گے. میں اپنے اس پروگرام میں آپ سب سے اور آپ کے توسط سے تمام لوگوں سے یہ اپیل بھی کرنا چاہوں گا، یہ خواہش کا اظہار بھی کرنا چاہوں گا کہ اس عہد میں، اس وقت میں، اس وبا کی حالت میں یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں رہیں، ہم اپنے گھروں میں رکیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اور وہ ضرورت جن کو ٹالا جا سکے ان کو ہم ٹالیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا خیال رکھیں. آپ یہ سمجھیے کہ اسے آپ دنیا مت سمجھیے. سوشل ڈسٹینسنگ یہ دنیا نہیں ہے بلکہ یہ دین ہے اور دین کا تقاضا ہے. گھروں میں رہنا یہ دین ہے اور دین کا تقاضا ہے. ہمارے بہت سارے ساتھی سمجھتے ہیں کہ بھئی اس میں نماز کیسے بند کر دی گئی، نماز تو اللہ کا حکم ہے. دوستو، 24 گھنٹے میں ایک وقت آتا ہے جسے ہم زوال کا وقت کہتے ہیں. اس وقت ہم نماز نہیں پڑھتے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس وقت میں نماز نہ پڑھی جائے اور نماز وہ مکروہ وقت ہے، اس میں نماز ادا نہ کی جائے. تو گویا کبھی جس طرح نماز پڑھنا جو ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے، کسی وقت میں نماز نہ پڑھنا بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. چونکہ ہم یقین سے جانتے ہیں کہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، اس مرض کا علاج صرف احتیاط ہے اور احتیاط میں سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ بنائیں، ہم جو ہے لوگوں سے دور رہیں اور علیحدہ رہیں. لہٰذا یہ بھی سب دین کا تقاضا ہے. چونکہ دین میں جو چیزیں آئی ہیں اس میں ایمان کی حفاظت ہے، اس میں جان کی حفاظت بھی دین کا حصہ ہے. اسی طرح جو ہے مال کی حفاظت دین کا حصہ ہے، نسل کی حفاظت دین کا حصہ ہے، عزت کی حفاظت دین کا حصہ ہے. تو جان کی حفاظت بھی جو ہے وہ دین کا حصہ ہے. لہٰذا اگر جان کی حفاظت کے لیے اگر ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کرنا ضروری ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ بھی جو ہے وہ دین کا حصہ ہے. ہم اپنی گفتگو کی طرف واپس آتے ہیں. مجاہدہ، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مجاہدے پر کئی اعتراضات کیے جاتے ہیں. ہم ان اعتراضات کا جواب دیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیث جبریل پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی معلومات کے مطابق جو ہے آپ کے ساتھ حدیث جبریل پر میں گفتگو کروں گا. چونکہ یہ حدیث بار بار اشارتاً بھی اور صراحتاً بھی اس کا بار بار ذکر آ رہا ہے اور ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، اس کے معانی کو سمجھیں گے اور سمجھیں گے کہ تصوف اور حدیث جبریل کا کیا ربط ہے، تزکیہ نفس اور حدیث جبریل کا کیا جو ہے تعلق ہے، اور ہمارے صوفیہ نے جو ہمیں یہ علم تصوف دیا ہے وہ کیسے اس حدیث سے جو ہے وہ ماخوذ ہے اور کیسے احسان جو ہے دین کا 1/3 ہے، دین کے 3 ارکان اور 3 پارٹس میں سے ایک پارٹ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلا اعتراض جو مجاہدے پر ہوتا ہے کہ مجاہدے میں لوگ جو ہے ایسی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں. چنانچہ وہ قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اللہ نے منع کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ کس نے ان چیزوں کو جو ہے حرام کر دیا، زینت کی ان چیزوں کو کس نے حرام کر دیا اور اچھے رزق کو کس نے حرام کر دیا جسے اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دیا ہے.
میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ مجاہدے کے ذریعے صوفی جو ہے وہ کسی چیز کو، کسی حلال کو حرام نہیں کرتا، بلکہ ہر حلال چیز میں بغی، تجاوز اور ایگزاجریشن سے اپنے کو بچاتا ہے، کیونکہ ایگزاجریشن جو ہے وہ حلال چیز میں بھی ایگزاجریشن جو ہے وہ پرمیٹڈ نہیں ہے. میں نے اس کی آپ کو کئی مثالیں دی تھی. اور اسی طرح بسا اوقات جو ہے وہ طبیب جو ہے ہمیں کھانے سے منع کر دیتا ہے کہ صاحب یہ چیزیں آپ مت کھائیے، آپ جب تک ٹھیک نہ ہو جائیں آپ اس چیز کو نہیں لے سکتے، آپ آئس کریم نہیں کھا سکتے، آپ جو ہے وہ کوئی چیز ٹھنڈی چیز نہیں کھا سکتے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ان چیزوں کو حرام کرتا ہے، بلکہ ان چیزوں کو عارضی طور پر ہمارے جسم کی صحت درست ہونے تک ان چیزوں کو ہمارے اوپر جو ہے وہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے. اور اسی طرح جو ہے جو ہماری روح کا جو طبیب ہے، جو ہمارے نفس کا معالج ہے، جو ہمارے دل کا جو ڈاکٹر ہے، وہ بھی ہم کو بعض چیزوں سے عارضی طور پر روکتا ہے، وہ کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا. اور یہ کسی کے اختیار ہی میں نہیں ہے. حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے، اور حرام وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حرام کیا ہے. اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ چیزیں ہیں جو بعض چیزیں مشتبہ ہیں، اور تقویٰ یہ ہے کہ مشتبہ اور ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی ہم اپنے کو دور رکھیں. تو یہ اعتراض بالکل غلط ہے کہ صوفی جو ہے اپنے مجاہدے میں کسی حلال چیز کو حرام کرتا. اس کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ مجاہدہ وغیرہ جو ہے، یہ مجاہدہ اور مراقبہ جو ہے یہ مجھ سے کیا گیا ہے، یا جو ہے کرسچن جو ہے وہ پادریوں سے لیا گیا ہے، اسلام کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں. عزیز ساتھیوں، یہ اعتراض بھی بالکل غلط ہے. بلکہ یہ اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مستشرقین سے یہ اعتراض حاصل کیے ہیں، جو اورینٹلسٹ ہیں، جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں اور اسلام کی ہر چیزوں کو یہودی اور عیسائی اور بدھزم سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تک کہ وہ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے جو معانی اور مطالب ہیں وہ سب عیسائی اور یہودی کتابوں سے حاصل کیے معاذ اللہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان کے شاعر شان نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مسلم گروہ پر کوئی ایسا اعتراض کرے جو اعتراض اورینٹلسٹ اور مستشرقین اٹھاتے ہیں. اور یہ بھی بالکل حقیقت سے بالکل پرے ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعثت سے پہلے غار حرا میں جو ہے خلوت فرماتے تھے. اس خلوت میں آپ جو ہے وہ مراقبہ فرماتے تھے. اور یہ مجاہدہ جو ہے یہ کوئی کسی سے سیکھا نہیں گیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. بے شمار قرآن کی آیتوں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مجاہدے کا حکم دیا ہے. لہٰذا اور ہم یہ اپنے سے بھی جانتے ہیں، ہم اپنی جو ہے ایکسپیرینس سے بھی جانتے ہیں کہ کسی عادت کو چھڑانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. کسی بری عادت سے پیچھا چھڑانے کے لیے آپ اندازہ لگائیے کہ جو بعض لوگ غلط صحبت میں رہ کر اسموکنگ وغیرہ شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بری عادت ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے، تو آپ تصور کریں کہ وہ بری عادت کو چھوڑنے میں ان کو کتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. اسی طرح جو ہے یہ مجاہدہ جو ہے یہ نفس کی بری عادتوں سے الگ کرنا ہے. آپ تصور کیجیے نفس کی اتنی ساری بری عادتیں ہیں، اتنی ساری بری جو ہے خصلتیں ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے. تو بلا شبہ یہ ایک طویل اور پرز مشقت جو ہے مجاہدے کا جو ہے وہ متقاضی ہے. لہذا یہ اعتراض بھی جو ہے یہ اعتراض بھی بالکل باطل اور بے بنیاد ہے. دراصل ہم یہاں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جب تصوف کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ صوفیہ صافیہ کی بات ہے. جو تصوف کے نام پر جو ہے متصوفین ہے یا مستصوفین ہے، ہم ان کا دفاع نہیں کرتے. جو لوگ خامخواہ کے لیے جو ہے ایسی مشقت کرتے ہیں، جو شریعت کی موافقت میں نہیں ہے، یا ایسے اعمال کرتے ہیں جو شریعت جن کی اجازت نہیں دیتا، ہم ان کی صفائی پیش نہیں کر رہے ہیں. ہم صفائی پیش کر رہے ہیں صوفیہ صافیہ کی. ہم امام غزالی کی جو تصوف کے جو چاروں بڑے طریقے ہیں، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ، ہم ان کے بزرگوں کی طرف سے یہ صفائی پیش کر رہے ہیں. جو تصوف برحق ہے ہم اس کی طرف سے یہ صفائی پیش کر رہے ہیں. ورنہ بہت سارے لوگوں نے تصوف کے نام پر دکانیں کھول رکھی ہیں. تصوف کے نام پہ دکانیں نہیں بلکہ بڑے بڑے مال کھلے ہوئے ہیں. ہم ان کا دفاع جو ہے ہمارا ہرگز مقصد نہیں ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ تصوف جو ہے ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے
کہ جب تک نفس درست نہیں ہے، جب تک، اور جب انسان انڈیویجول انسان درست نہیں ہے تو امت درست نہیں. لہٰذا امت کی اصلاح کا کام جو ہے، امت کی جو ہے بہتری کا کام، امت کی صلاح و فلاح کا کام جو ہے وہ نفس کے صلاح و فلاح کے کام سے شروع ہونا چاہیے. حدیث شریف میں نے پیش کیا کہ بغیر جب تک دل صاف نہیں ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہماری کسی طہارت کو قبول نہیں کرے گا. بدن کی صفائی جو ہے وہ ہماری کسی کام کی نہیں ہے اگر ہمارا دل صاف نہیں ہے. لہٰذا ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے نفس کو جو ہے وہ صاف کریں. اگر ہم امت کے فساد کو دور کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم امت کی بے روی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم امت کی خرابیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ خرابی جو ہے یہ کلاشنکوف سے جو ہے AK-47 سے جو ہے دور نہیں کی جا سکتی ہے، یہ کسی طاقت اور محض واعظ اور کتابوں سے دور نہیں کی جا سکتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ امت کے نفوس کی اصلاح کی جائے، اور امت کے نفوس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ مصلحین کے نفوس صاف ہوں. جو اصلاح کا کام کر رہے ہیں ان کے اپنے نفوس جو ہے صاف ہوں. جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تجربے میں سے بتایا کہ جب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت محمدیہ کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تمام دنیاوی آرام و آسائش کو ترک کر کے اور مجتمع سے، سوسائٹی سے آپ باہر چلے گئے. آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں اور صوفیاء متقدمین کی روشنی میں حضرت جنید بغدادی، سبری سختی، بایزید بستامی، حضرت حسن بصری کی تعلیمات، حضرت قاضی عیاض، حضرت زید، ان کی جو ہے تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے اپنے نفس کی صفائی کی. اور جب نفس کی صفائی کے مرحلے سے وہ گزر گئے تو انہوں نے امت کی نفوس کی صفائی کے لیے ایک کیمیائی سعادت تیار کیا جس کا نام احیاء علوم ہے. انہوں نے پوری امت کی صلاح کے لیے جو ہے ایک نسخہ کیمیا تیار کیا، جس نسخے کی روشنی میں، جس ایک ایسی شمع جلائی جس کی روشنی میں مسلمانوں نے نہ صرف جو ہے اپنے نفوس کا جو ہے تزکیہ کیا، بلکہ غزالی کے لیے سعادت کی روشنی میں ہی مسلمانوں نے مارکہ جالوت سے لے کر مارکہ حطین تک فتح کیا اور بیت المقدس کو دوبارہ واپس کیا. یہ سب اس لیے ممکن ہو سکا کہ غزالی کی تعلیمات اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تمام دوسرے صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیمات کی روشنی میں امت نے اپنے نفوس کا تزکیہ کیا اور پھر نفوس مزکہ کے ساتھ جو ہے انہوں نے دشمن کے ساتھ جو ہے، اس لیے کہ جو آپ اپنے نفس سے جہاد اگر نہیں کر سکتے تو آپ اپنے قلب سے بھی جہاد نہیں کر سکتے. ہم دیکھ رہے ہیں قدس کے ساتھ جو ہے ہم ایسے نفوس کو دیکھتے ہیں جن کے قلوب جو ہے وہ صاف تھے، پیوریفائڈ تھے، انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا تھا. لہذا جب وہ دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے نکلے تو کامیابی نے ان کا رکاب چوما. لہذا ضروری ہے کہ ہم یہ کریں ضرور. اور یہ بات آپ سمجھیں کہ یہاں پر یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ اگر بظاہر کوئی تصوف کا نام لے رہا ہے، تصوف کے نام پر کوئی مشن چلا رہا ہے، تصوف کے نام پہ کوئی سینٹر چلا رہا ہے، اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے نفوس کا مذکر کرے. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا جو ہے وہ تزکیہ کرے اور اس کے بعد دوسروں کے نفوس. عزیزان گرامی آپ سمجھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنا ہاتھ صاف کرنا رہتا ہے تو ہم صابن سے جو ہے ہاتھ دھوتے ہیں، مگر وہ صابن اگر زمین پہ گر پڑتا ہے اس میں گرد و غبار لگ جاتا ہے، اس میں گندگی کی آمیزش ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صابن کو پھینکتے بھی نہیں ہیں اور اس گندے صابن سے اپنا ہاتھ بھی دھونے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ پہلے ہم صابن کو صاف کرتے ہیں. پہلے ہم صابن کو صاف کرتے ہیں اور جب صابن کو صاف کر لیتے ہیں تو صاف صابن سے ہم اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے ہیں. حضرات گرامی، اگر بنام تصوف اگر کچھ میل اور کچھ گندگی در آئی ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم تصوف سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، ہم بغیر تصوف کے اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں. ضروری یہ ہے کہ جو لوگ تصوف کا مزاولت کر رہے ہیں، جو لوگ خانقاہیں چلا رہے ہیں، وہ اپنے نفوس کا تزکیہ کریں، وہ اپنے آپ کو پیوریفائڈ کریں اور پھر وہ جو ہے اس تصوف کے ذریعے جس ذریعے انہوں نے اپنے کو پیوریفائی کیا ہے وہ دوسروں کو بھی پیوریفائڈ کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ ضروری ہے اور یہ سب کچھ جو ہے مجاہدے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اسی مجاہدے کے پورے پروسیس کو احسان میں بیان کیا گیا ہے. اور احسان کو جو ہے وہ حدیث جبرائیل
میں بیان کیا گیا ہے. میں سب سے پہلے آپ کو حدیث جبریل کا ٹیکسٹ جو ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں. امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بینما کنا جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات یومین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل شدید و بیاض الثیاب و شدید و سواد الشعر، کہ اچانک ہمارے درمیان ایک ایسا شخص آیا جس کے کپڑے بڑے ہی سفید تھے، صاف شفاف تھے، اور جس کے بال انتہائی کالے تھے. ولا يعرفه احد منا، اور ہم میں سے کوئی بھی اس شخص کو نہیں جانتا. اب سوچیں کہ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلوب بیان کیا ہے، یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کو تعجب تھا کہ ایک شخص ایسا ہے جس کو ہم جانتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ مدینے کے باہر کا ہے، اور اگر مدینے کے باہر کا ہوتا اور سفر کر کے آیا ہوا ہوتا تو نہ اس کے کپڑے سفید رہتے، نہ اس کے بال کالے رہتے، بلکہ گرد و غبار سے کپڑے جو ہے وہ سفید نہ رہنے پاتے، اور گرد غبار سے بال جو ہے کالے بال سفید ہو جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے شدید کالے بال اور اتنے شدید سفید کپڑے والا آدمی کہیں دور سے نہیں آیا، اور اگر دور سے نہیں آیا تو مدینے کا ہونا چاہیے، مگر ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا. دراصل یہ جو تعجب اور حیرت کا اظہار کیا وہ اسی بنیاد پر کیا. فرماتے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر، اس آدمی کے اوپر جو ہے سفر کا کوئی اثر بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا. ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ آدمی کہیں سفر کر کے آیا ہے، کہیں دور دراز سے آیا ہے. اس لیے کہ اگر دور دراز سے آیا ہوتا تو نہ کپڑے سفید رہتے، نہ سروں کے بال کالے رہنے پاتے. حتی جلس الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانوں بیٹھ گیا. فرماتے ہیں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، تو آنے والے نے اپنے گھٹنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رکبہ مبارک سے ملا دیا. وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ اپنے جانبوں پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پر جو ہے وہ رکھ دیے. وقال، اور اس آدمی نے آنے والے نے سوال کیا یا محمد اخبرنی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے مل اسلام، کہ اسلام کیا ہے، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں. کوئی معبود کا مطلب باطل معبود نہیں، بلکہ کوئی معبود حق نہیں. علماء فرماتے ہیں یہ لا نفی جنس کی اسم جو ہے وہ محذوف ہے، وہ حق ہے، یعنی لا الہ حق، کوئی حق الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. وہ تقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وہ تؤتی الزکاۃ، اور زکات دو، وہ تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وہ تحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا، اور اگر استطاعت رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرو. تو یہ چیزیں بتائیں. اسلام کیا ہے اس کے جواب میں، اسلام کیا ہے کہ جواب میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو ہے وہ شہادت دو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکات ادا کرو، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو. تو اس پوچھنے والے نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، تو ہم سب کو بڑا تعجب ہوا، ہم سب کو بڑی حیرت ہوئی کہ آخر یہ کون شخص ہے جو خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی سوال کی تصدیق کر رہا ہے، خود ہی سوال کو ویریفائی کر رہا ہے، کوشچن بھی خود ہی کر رہا ہے اور ویریفیکیشن بھی خود ہی کر رہا ہے. جبکہ ہوتا یہ ہے کہ جو کوشچن کرتا ہے وہ ویریفیکیشن نہیں کرتا، جو ویریفیکیشن کرتا ہے
وہ کوشچن نہیں کرتا، مگر یہ عجیب شخص تھا، یہ سوال بھی پوچھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس آنے والے نے کہا اخبرنی مل ایمان، ہم کو بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان ہے۔ اسلام کیا بتایا کہ خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ اسلام ہے۔ اور ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، روز حشر پر ایمان لاؤ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ پوچھنے والے نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس نے تیسرا کوشچن کیا ومل احسان، اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے رسول ہمیں احسان کے بارے میں بتائیے۔ عزیز ساتھیو، ہم سن چکے ہیں کہ پہلا سوال تھا کہ اسلام کے بارے میں بتائیے، دوسرا سوال تھا کہ ایمان کے بارے میں بتائیے، آنے والا یہ تیسرا سوال کر رہا ہے کہ احسان کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تم سے تو ایسے عبادت کرو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ حالت مشاہدہ ہے، اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ حالت مراقبہ ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں یہ مراد ہے کہ تم ایسے عبادت کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا تم ذوق و شوق سے عبادت کرو، ذوق و شوق سے عبادت کرو، اللہ کی حضوری کے پورے احساس کے ساتھ عبادت کرو، ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ خیال رکھیے یہاں کہا جا رہا ہے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا پورا احساس آپ کے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کا پورا احساس آپ کے ساتھ ہو، شوق میں ہو، اللہ کی محبت میں ہو، اللہ کی رضا کی حصول یابی کے لیے ہو، یہ مرتبہ مشاہدہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم اس مرتبہ مشاہدہ کو نہیں اٹین کر سکتے ہو، اس مرتبہ مشاہدہ کو نہیں پا سکتے ہو، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس طرح عبادت کرو گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مرتبہ مراقبہ ہے۔ اور مرتبہ مراقبہ کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک کی نگرانی خوف سے اللہ کی عبادت کی جائے، اس ڈر سے عبادت کی جائے، تو یہ مرتبہ مراقبہ ہے۔ اس کی بہت ساری تفسیریں آئی ہیں، ان میں سے یہ ایک تفسیر ہے کہ کأنک ترا ہو، یہ مرتبہ مشاہدہ ہے، یہ مرتبہ ذوق و شوق اور حب و رضا ہے۔ فإنہ یراک، یہ مرتبہ مراقبہ ہے، یہ مرتبہ خوف ہے۔ تو گویا احسان یہ ہے کہ آپ مرتبہ مشاہدہ کے حصول کی کوشش کیجئے، اور جب تک اسے نہیں حاصل کر پاتے ہیں تو مرتبہ مراقبہ میں جو ہے آئیے۔ مراقبہ کیا ہے؟ اب مشاہدہ تو جانتے ہیں، مشاہدہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھنا۔ اب دیکھنا جو ہے وہ سر کی آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے اور دل کی آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ سر کی آنکھوں سے دیکھنا کسی چیز کا یہ ہے کہ کسی محسوس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و زمان اور مکین و مکان سے ماورا ہے، لہٰذا ہم اس دنیا میں اسے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہاں کأنک ترا ہو، گویا تم اسے اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھو، گویا اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی جبروت، اس کے جلال، اس کے فضل و کمال، اس کے جود و نوال، اس کی جاہ و جلال کو تم ایسا محسوس کر رہے ہو جیسے کہ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ یہ مرتبہ مشاہدہ ہے۔ اور دوسرا مرتبہ مرتبہ مراقبہ یہ ہے، مراقبہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے راقبہ یراقبو، یعنی نگرانی کرنا، ٹو انسپیکٹ سم تھنگ، کسی چیز کو دیکھنا، یعنی اس طرح نماز ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دوستو ہم سب نے اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ اگر ہم اپنے آفیسز میں کام کرتے ہیں، صرف یہ اطلاع مل جاتی ہے کہ آج باس
चीफ, वाइस चांसलर जो है वो डिपार्टमेंट में दौरा करने वाले हैं, तो आप देखें कि हमारे काम करने का अंदाज बदल जाता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमारा सारा सिस्टम जो है वो बदल जाता है, सिर्फ इस ख्याल से कि वो अभी देख भी नहीं रहा है, अभी देख भी नहीं रहा, अभी आया नहीं है, वो सिर्फ आने वाला है। हम ये चाहते हैं कि जब वो आ जाए तो वो हमें अपने काम में पूरी तरह मुनहमिक देखे, हमें अपनी ड्यूटी में पूरी तरह मशगूल देखे, हमें अपने अमल में पूरी तरह जो है जुड़ा हुआ देखे। इस ख्याल से अभी आया नहीं है, मगर हम पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरे खुलूस के साथ, पूरी कोशिश के साथ अपना काम शुरू कर देते हैं। तसव्वुर कीजिए कि अगर ये तसव्वुर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है, हमारे अमाल को देख रहा है, नाहनु अक़रबु अलैकुम मिन हब्लिल वरीद, वो हमारे रगे जान से ज्यादा करीब है, वो हमारी जान से ज्यादा हमसे करीब है। अगर इस तसव्वुर के साथ अगर हम इबादत करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इबादत कितनी कामिल इबादत होगी, कितनी मुकम्मल इबादत होगी, कितनी परफेक्ट इबादत होगी। और अगर धीरे धीरे ये मुराकबे की हालत जो है वो हमा वक्ती हो जाए, इत्तिदान जो है ये जुज़ वक्ती हालत होती है, आप मुजाहिदा करते हैं, आप तज़किया करते हैं, आप खलवत में बैठते हैं, तो आपको मुराकबे की हालत जो है जुज़ वक्ती पहले आती है और धीरे 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 उसमें इजाफा होता चला जाता है, उसमें इजाफा होता चला जाता है, यहाँ तक कि मुराकबे की हालत कुल वक्ती हो जाती है। अब बंदा बाजार में होता है तभी वो अल्लाह की को महसूस करता है, अल्लाह के इंस्पेक्शन को जो है फील करता है। अगर वो घर में होता है, अगर वो ड्यूटी पे होता है, अगर किसी भी काम में होता है, तो हमा वक्त ये तसव्वुर कि अल्लाह तबारक व तआला निगरानी फरमा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, इस ख्याल से जो है वो कभी भी गाफिल ही नहीं रहता। और जो बंदा इस ख्याल से कभी गाफिल नहीं रहता है, आप उसके अखलास का, आप उसकी तवज्जो का, आप उसकी मेहनत का, आप उसके सिद्क का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसे हमा वक्त ये ख्याल हो कि हमें हमारा रब देख रहा है। मगर सिर्फ इसका इल्म होना काफी नहीं है। आप समझिए कि मुराकबे का इल्म जो है ये हालत मुराकबा नहीं है, बल्कि ये एक स्टेटस बनता है, ये एक हमारी हालत बनती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है। तो ये चीज जो है, और तसव्वुफ जो है जिसे हम सुलूक कहते हैं, सुलूक नाम है कि मुराकबे की हालत से शुरू करके मुशाहिदे की हालत तक पहुंचना, इसी को सुलूक कहते हैं, इसी को सुलूक कहते हैं। यानी जब हम फिक्र की गलाजत से, फिक्र की गंदगी से, दिलों की नापाकी से जब निकलते हैं तो हम मुराकबे की हालत में पहुंचते हैं, और इसी में तरक्की करते 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 हम मुशाहिदे की हालत में जो है पहुंच जाते हैं। वहां ये कैफियत तब्दील हो जाती है, हम ये महसूस करते हैं कि गोया अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हमारे साथ है, अल्लाह तबारक व तआला को हम खुद जो है देख रहे हैं, दिल की आंखों से देख रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं, उसका शऊर, उसके मय्यत का शऊर जो है वो हमारे साथ है। ये हालत मुशाहिदा है, और ये जो है तसव्वुफ का मतलूब है, ये तज़किया और मुजाहिदात का जो है वो मकसद आला है कि हमें ये हालत जो है वो हासिल हो जाए। उसके बाद जो है साइल ने जो है एक और सवाल किया कि क़यामत के बारे में बताइए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल मसूल अन्हु आलमु मिनस साइल, के जिससे पूछा जा रहा है उसको भी उतना ही मालूम है जितना पूछने वाले को मालूम है। तो उसके बाद उसने पूछा कि क़यामत की कुछ निशानियां बताइए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत की बाज निशानी बताई, और उसके बाद वो शख्स वापस चला गया। हदीस जिब्रील में आ गया, हज़रत उमर फरमाते हैं कि उसके बाद वो शख्स वापस चला गया, थोड़ी देर में खामोश बैठा रहा। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या उमर हल तदरी मनिस साइल, ए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, क्या तुम जानते हो कि यह साइल कौन था, ये आने वाला कौन था, जिसको तुम पहचानते नहीं थे, जिसको तुम जानते नहीं थे, वो कौन था? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और रसूल ही ज्यादा जानने वाले हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाज़ा जिब्रील, ए उमर ये जिब्रील अलैहिस्सलाम, अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम, ये इसलिए आए थे कि ताकि तुमको तुम्हारा दीन सिखा सके, तुमको तुम्हारा दीन सिखा सकें। तो हजरत गिरामी अगर आप देखें तो इनमें जो 3 बुनियादी सवाल उन्होंने किए वो इस्लाम के बारे में, ईमान के बारे में और एहसान के बारे में। इसी से उलमाए किराम ये फरमाते हैं
کہ ایمان، اسلام اور احسان یہ دین کے 3 ارکان ہیں، جس کو میں نے اپنی پہلی دن کے گفتگو میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وجود کو، ہماری جو ہے زندگی کو یا ہمارے بینگ کو جو ہے وہ 3 پارٹ میں بنایا ہے، عقل، جسم اور روح جو ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ عقل کی ہدایت اور عقل کی اصلاح کے لیے ہے، اسلام جو ہے وہ بدن کی ہدایت اور بدن کی اصلاح کے لیے ہے، اور احسان جو ہے وہ روح کی ہدایت اور روح کی اصلاح کے لیے ہے۔ اور ضروری یہ ہے کہ دین کے ان تینوں ارکان پر عمل کیا جائے تاکہ ہمارے وجود کے جو یہ تینوں پارٹس ہیں، بدن، عقل اور روح، یہ تینوں ہدایت یافتہ ہوں۔ اور یہی ہدایت کا جو ہے اصل مفہوم ہے کہ انسان جبھی ہدایت یافتہ ہوتا ہے جب اس کے وجود کے تمام جو پارٹس ہیں وہ سب ہدایت یافتہ ہوں۔ جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ گاڑی میں جو ہے وہ بہت سارے جو میجر پارٹس ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بھی اگر میجر پارٹس میں سے اگر کچھ خراب ہو جائے تو پوری گاڑی نہیں چلتی، باقی پارٹس اچھے ہوتے ہیں تو بھی نہیں چلتی، تب بھی وہ نہیں چلتی۔ تو اسی طرح ہماری فلاح بھی جو ہے اسی وقت مکمل ہوگی جب ہمارے وجود کے یہ تینوں پارٹس جو ہے وہ جو ہے مکمل طور پر ہوں۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث جبریل کے بارے میں فرماتے ہیں یہ حدیث بغیت السالکین ہے، اللہ کے راہ میں سلوک کی منزل طے کرنے والوں کا یہ ٹارگٹ اور ہدف ہے، ان کا مطلب ہے۔ کنز العارفین، یہ حدیث جو ہے عارفین کا خزانہ ہے، یہ حدیث عمدۃ الصدیقین اور ولایت کی بلند ترین مرتبے پہ فائز الصدیقین ہے، جن کا تذکرہ قرآن میں انبیاء کے بعد کیا گیا ہے۔ یہ ان کے لیے جو ہے ان کا خلاصہ ہے یہ حدیث۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ اس حدیث کا یہ جملہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر ایسے نہیں کر سکتے تو ایسے کرو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس جملے کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا من جوامع الکلم، یہ جوامع الکلم میں سے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اس چھوٹے سے جملے میں پورے تصوف کو، پورے تزکیہ کے پورے پروسیس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے جملے میں جو ہے وہ جمع کر دیا۔ حضرت قاضی عیاض جو بالکل ابتدائی عہد کے جو ہے صوفیہ صافیہ میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ ھذا الحدیث قد اشتمل علی شرح جمیع وظائف العبادات الظاہرہ والباطنہ، یہ حدیث اتنی محتم بشان ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ تمام ظاہر اور باطن کی تمام عبادت پر یہ مشتمل ہے۔ حافظ حجر بن اسقلانی فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کا یہ حصہ جو ہے یہ دین کے اصولوں میں سے ایک بڑی اصل ہے، ایک بڑی اصل ہے۔ ابن دقیق العید ایک بڑے عالم ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ام السنہ ہے، یہ تمام سنت کی ماں ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ جو ہے ام الکتاب ہے، ساری کتاب کی ماں ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ کا مقام قرآن میں ہے، ویسے ہی اس حدیث کا مقام جو ہے تمام سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے۔ اس حدیث کو 6 صحابہ نے بیان کیا، صحیح ترین حدیثوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ علماء نے کہا ہے کہ یہ دین کا دار و مدار جن حدیثوں پر ہے ان میں سے ایک حدیث ہے، اور اسی حدیث کو صوفیہ کرام جو ہے اپنے تمام نظام کے لیے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ مرتبہ احسان تک پہنچانے والا علم ہے۔ تصوف وہ علم ہے جو مرتبہ احسان کی درستگی کرتا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک کا، اس کے تمام مسائل اور اس کی تمام جو ہے لوازمات کو بیان کرنے والا علم جو ہے وہ علم تصوف ہے۔ جیسے اسلام یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے جو ہے مسائل اور لوازمات کو بیان کرنے والے علم کو فقہ کہتے ہیں، اور جیسے ایمان اور اس کے مسائل اور لوازمات کو بیان کرنے والے علم کو علم کلام یا علم توحید کہتے ہیں، ویسے ہی جو ہے احسان اور اس کے مسائل کو بیان کرنے والی علم کو علم تصوف کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، حدیث جو ہے گفتگو جو ہے ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن وقت کافی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حدیث سے متعلق اگر کچھ گفتگو رہی تو وہ، اور اس کے بعد تزکیہ نفس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے صحبت۔ صحبت جو ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ ہم جانیے کہ یہ تصوف جو ہے
یہ نظری بھی ہے اور عملی بھی ہے، مگر محض نظری نہیں ہے، اس کا بڑا حصہ ہے جو عملی ہے، پریکٹیکل یہ کرنا ہے. تو جو پریکٹیکل پارٹ ہے تصوف کا، تزکیہ نفس کا، پیوریفیکیشن کا، اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے صحبت. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کی گفتگو میں ہم اسے زیر گفتگو لائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر سر. آپ کے کوئی سوال ہے تو پلیز آپ جو ہے سر سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب؟ جی میں مجیب بول رہا ہوں سکندرآباد سے. جی مجیب صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا کرم ہے سر. جی حضرت بتائیں. کو کشف المحجوب شریف کے تعلق سے پوچھنا تھا کشف کہ یہ المحجوب جو جی یہ حضرت داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، تصوف کی ایک بہت اہم کتاب ہے جو ہے. ہاں، اس میں سے کچھ سوال خطا کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں سر. اس جی میں سے میں پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، تو کچھ سوال ٹک کر کے رکھا جو سمجھ میں جی نہیں جی آ رہے تھے. یہ حجاب رہنی اور حجاب ذاتی جو ہے یہ پڑھ سکتے ہیں یا عوام الناس کے لیے ہے نہیں؟ یہ نہیں، یہ بالکل نہیں. آپ یہ سب نہیں. تصوف میں اس میں جو صفائی قلب پر، نفس پر جو باتیں کی گئی ہیں آپ ان کو پڑھیے، ٹھیک ہے. اور اگر جی کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھے ڈائریکٹ جو ہے آپ میسج کیجیے، ای میل کیجیے، میں انشاءاللہ جواب دوں گا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. السلام علیکم. جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میرا نام اظہر ہے. جی یہ اظہر صاحب، تصوف ورڈ کا جو ہے اوریجن، آپ مطلب وہ ورڈ عربک ورڈ ہے یا اس کا میننگ کہاں سے ڈیرائیو ہوا، آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی نشست میں ہم نے اس پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی، اور بہت ساری اس کے اوریجن بتائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر صوف جو ہے عربی میں اون کو کہتے ہیں، تو صوفی کا مطلب ہوا اون والا. چونکہ صوفیہ جو ہے شروع میں جو ہے اون کا لباس پہنتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر مبارک جو ہے وہ اون کی بنی ہوئی ہوتی تھی، آپ اسے اکثر استعمال کرتے تھے. تو اسی لیے گلیم پوش بھی صوفیہ کو کہا جاتا تھا. تو ایک تو صوف ہے. دوسری بات لوگ کہتے ہیں کہ ان کو صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صفت سے ہے، یعنی ایمان کی صفت ان کے اندر بڑی پختہ ہوتی ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہ صف سے ہے، چونکہ یہ ایمان اور دین میں صف اول میں رہنے والے لوگ ہیں، لہٰذا ان کو صوفی کہا جاتا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے صفہ ماخوذ ہے. صفہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے سے ملا ہوا متصل ایک جو ہے چبوترا تھا جس پر زہاد صحابہ، فقراء صحابہ جہاں بیٹھا کرتے تھے اور شب کا ذکر یہ کیا کرتے تھے. تو چونکہ صوفیہ کا طریقہ زندگی جو ہے وہ صحابہ صفہ کے طریقے زندگی سے ملتا جلتا ہے، لہٰذا جو ہے انہیں صوفی کہا گیا. ایک رائے یہ ہے کہ یہ صفا سے مشتق ہے، صفا سے ڈرائیو ہے. صفا کا مطلب صفائی قلب چونکہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، لہٰذا انہیں صوفی کہا جاتا ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو عربک سینٹیکس ہے اس کے مطابق جو ہے ان میں سے کوئی جو ہے پوری طرح سے فٹ نہیں ہوتا. ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ تصوف جو ہے یہ لفظ جو ہے اگر آپ اس کو نہیں پسند کرتے ہیں یا کوئی نہیں پسند کرتا ہے، ہمیں کوئی اصرار نہیں ہے. ہمیں اس کے معنی پر اصرار ہے، ہمیں اس کی روح پر اصرار ہے، ہمیں اس کی اصل اور جوہر پر اصرار ہے. اگر کوئی تصوف کا نام استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے وہ مت کرے، وہ اسلام کی روحانی زندگی اس کا نام ہے. اصل چیز اس کا جوہر ہے جس کو ہم بتاتے ہیں، یعنی تزکیہ نفس، صفائی قلب، خلق خدا کے ساتھ ہمدردی، خدمت خلق، تبارک و تعالیٰ کی قرب کی حصول کی کوشش، اللہ کی رضا جوئی، یہ تصوف کا جوہر ہے. نام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور صوفیہ تو ویسے بھی نام وام میں یقین نہیں رکھتے، آپ سمجھ ہیں، وہ صرف کام میں یقین رکھتے، نام میں یقین ہی نہیں رکھتے. جی اور ایک سر، آپ جو کل سات چیزیں بتائے تھے نفس کے، نہیں جو نفس کے جو ہے ایجنٹس ہیں، جو نفس جو جوارح سبا کہتے ہیں. جی تو ان سات میں مطلب سب سے زیادہ مشکل تو زبان ہوگی،
میری سمجھ سے. بٹ ایسا کچھ ہے کیا فرق ان چیزوں میں فرق ہے یا؟ میں سمجھ گیا آپ کی بات. ہم نے کئی پڑھا بعض مشائخ سے عرب میں جب میں کافی لوگوں کے ساتھ میں رہا, مشائخ کے صوفیہ کے رہا, تو لوگوں کا کہنا یہ کہ یہ الگ الگ تجربے ہیں. آپ سمجھتے ہیں نا جی. الگ الگ. بعض ایسے ہیں کہ بہت کم بولتے ہیں, ان کے ہاتھ ان کی زبان کے شر سے زیادہ ہے. آپ سمجھتے ہیں نا نارملی ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ زبان سے ہی ہم غلطیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے زبان پر قابو پانے کی کوشش کریں. جب زبان پہ قابو پا جائیں گے تو دوسرے اعضاء اور جوارح پہ قابو پانا آسان ہو. یعنی جب کسی مشکل مرحلے کو آپ پار کر لیں گے تو آسان مراحل کو پار کرنا آسان ہو. جی جزاک اللہ, شکریہ. السلام علیکم سر, میں رضوان پونا سے. سر خیریت سے آپ؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں رضوان صاحب؟ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ سر. جی الحمدللہ سر. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ کیا ہم مراقبہ کو سٹیپ 1 اور مشاہدہ کو سٹیپ 2 کہہ سکتے سر؟ یہ ہم اس کو اسٹیپ ایک اور دوسرا اسٹیپ نہیں کہتے, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں یہ ایک امتداد ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ مراقبہ اس سلوک جسے کہتے ہیں, سلوک یعنی ہم جب یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اپنا تزکیہ نفس کر کے اور مرتبہ مراقبہ تک کا ہم سفر کریں, تو اس سفر کو سلوک کہتے ہیں. عربی میں سلکا یسلکو معنی چلنا, سلوکن چلنا, یہ ورب ٹو بی ہے. سلوک یعنی چلنا, سیر کرنا. تو گویا یہ راہ خدا میں سیر کرنا ہے. تزکیہ اور مجاہدے کے بعد ہمیں حالت مراقبہ ملتی ہے. حالت مراقبہ میں ہم ترقی کرتے رہتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں, مجاہدات سے گزرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ جو ہے حالت مشاہدہ پہ پہنچ جاتی ہے. تو گویا یہ ایک ہے جو 2 پوائنٹ کے درمیان پھیلا ہوا ہے, مراقبہ اور مشاہدہ کے درمیان. اور اس ڈسٹینس کے درمیان میں جو ہمارا سفر ہوتا ہے اسی کو سلوک کہتے ہیں. یہ سفر عالم معنی میں ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا کا سفر نہیں ہوتا ہے, یہ دنیا کا سفر نہیں ہوتا ہے. یہ ہم مجاہدے کی گاڑی میں اور تزکیہ کی گاڑی میں بیٹھ کر جو ہے نقطۂ مراقبہ سے نقطۂ مشاہدہ تک کا سفر کرتے ہیں. اور ہمارے مجاہدے کی جو ہے اگر ہمیں کوئی شیخ اگر ہمیں کوئی شیخ حاصل ہے تو گویا وہ ڈرائیور ہوتا ہے جو ہماری مجاہدے گاڑی کو اس پوائنٹ سے جو ہے مراقبے کے پوائنٹ سے لے کر مشاہدے کے پوائنٹ تک لے. جی سر, شکریہ سر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالرحیم بول رہا ہوں سر. میرا کیسے ہیں عبدالرحیم صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ کرم الحمدللہ. دعائیں. وہ سوال آپ سے پوچھنا یہ تھا سر کہ اگر ہم گھر میں ہیں, اگر مراقبہ اگر کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے مطلب اس کے اندر ذکر و اذکار کرنا چاہ رہے ہیں, تو کون سے ذکر کرنا چاہیے اگر جہری ذکر کر رہے ہیں؟ اور کیا کر سکتے ہیں, کیا کسی کی اجازت کی ضرورت ہے, یہ پوچھنے کے لیے. دیکھیے میں یہاں پہ پھر ایک بہت ساری باتیں ایک بات کلیئر کروں کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں جب ہم مراقبہ بولتے ہیں تو مراقبہ جو ہے وہ ایک حیت کا نام ہے, جو جہاں ہم بیٹھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, ذکر کرتے ہیں اور جو ہے یہ کرتے ہیں. یہ مراقبہ خاصہ ہے. مراقبہ عامہ یہ ہے کہ ایک ایسی اسٹیٹس کا حصول کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور یہ مراقبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے گفتگو کرتے خاموشی ہر حالت میں یہ اسٹیٹس جو ہے وہ طاری رہتا ہے, اور اس میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ ہم مرتبہ مشاہدے پہ پہنچ جاتے ہیں. مگر آپ جس مراقبے کی بات کر رہے ہیں وہ مراقبہ خاصہ ہے, جس میں ہم کہیں بیٹھ کر تھوڑی دیر, یہ ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ جو یہ مشاہدے والے مراقبے سے پہلے کی یہ کیفیت ہے کہ ہم تھوڑی دیر جو ہے اس بات کا احساس کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نگراں ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارے تمام اعمال, ہمارے دلوں کی دھڑکنوں سے لے کر ہماری نیتیں سب اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے بالکل آیا ہے, ظاہر و باہر ہے. یہ تصور جو ہے یہ مراقبہ کہلاتا ہے. اور اس میں جو توجہ ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف, اس توجہ کو بھی کبھی کبھی ہم مراقبے کا نام دیتے ہیں. اس میں کوئی بھی ذکر کیجیے, دراصل اس کے لیے اس لیے ہوتا ہے کہ ہم بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد اپنے نفس کی صفات میں غور کریں, اپنے نفس کی عادات میں, احوال میں, صفات میں, اس کے ایٹریبیوٹ میں غور کریں اور پتہ لگائیں کہ کون سی
جو ہے صفت اچھی ہے کون سی بری ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بعض بری صفت کو ہم اچھی سمجھ رہے ہیں یا اچھی صفت کو ہم بری سمجھ رہے ہیں. مراقبے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس میں غور و فکر کریں, ہم اپنے نفس کی صفات میں غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کون صفات جو ہے وہ دین اور شریعت کے مطابق ہے, کون دین اور شریعت کے مطابق نہیں ہے, تاکہ ہم اس کی اصلاح کریں. ہمارے یہاں مراقبے کا یہ کنسپٹ ہو گیا کہ جیسے مراقبہ پانے کے بعد کوئی دولت ملتی ہے یا کوئی بہت بڑا منصب ملتا ہے. مراقبہ کسی دولت یا منصب کے لیے یا کسی جاہ جلال کے حصولیابی کے لیے نہیں ہوتا ہے, بلکہ مراقبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رقابت اور اس کی نگرانی کے احساس کو پختہ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اپنے عیوب نفس پر مطلع ہونے کے لیے ہوتا ہے. اس کو سمجھیے, چیزیں کیا ہو گئی ہیں کہ ہم الفاظ تو وہی استعمال کر رہے ہیں جو پرانے تھے, مگر ان کے معنی میں ہم نے اپنے طور پر تبدیلی کر دی ہے. تو جو سیکنڈری معنی تھا اس کو ہم نے اصلی معنی بنا دیا, جو اصلی معنی تھا اس کو سیکنڈری معنی بنا دیا. تو ہم لوگ کوئی کام غلط نہیں کرتے ہیں بلکہ ہر کام کو غلط طریقے سے کرتے ہیں. جزاک اللہ سر. اس میں آپ کوئی بھی ذکر آپ اپنے مراقبے میں کر سکتے ہیں اور نفس کی صفات میں غور کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کے تصور اپنے دل میں جاگزی کریں. یہ سب مراقبے کا حصہ ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں معظم السلام. جی کون؟ کیا آپ خیریت سے ہوں گے؟ میں معظم اور تنصیبی حیدرآباد. جی کیسے ہیں معظم صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعا ہے. بس احسان کے تعلق سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ جو کیفیت ہے کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو اور تم ایسا نہیں تو یہ تصور کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو اکثر ہم کہتے ہیں اور شاہی طور پہ دوسرے خیالات ہمارے اکثر جو کہ گھر میں ہے کوئی دوسرے پکار بھی دیتے ہیں آواز سے. ہم کو مثلاً ہم روم میں نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ آواز دیتے ہیں, ایسے حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے عزیز. جیسے کہ یہ سب ابتدائی مرحلے میں یہ ساری چیزیں ہمارے درپیش ہوتی ہیں, سمجھے. ابتدائی مرحلے میں یہ ساری چیزیں درپیش ہوتی ہیں. جب یہ ہمارا تزکیہ نفس کا سفر جو ہے ہمارا آگے بڑھتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں جو ہیں یہ بالکل کمال ہو جاتی ہیں. بلکہ صوفیہ تو مجمع میں خلوت میں چلے جایا کرتے تھے, بلکہ سلسلہ نقشبندیہ میں باقاعدہ ایک اصطلاحی ہے خلوت در انجمن, یعنی محفل میں جو ہے آپ خلوت میں چلے جائیے, محفل میں جو ہے آپ تنہائی میں آپ چلے جائیے. مگر یہ مجاہد نفس اور مراقبے کے تسلسل کے بعد جو ہے یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے. اب یہ رکاوٹ بالکل نہیں رہ جاتی, اور اس طرح کی رکاوٹ سے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ گھر چلانا, گھر کی ذمہ داری کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے, اور یہ سب ہم اللہ کی مرضی اور اسی حساب سے کرتے ہیں. جب صحابہ نے یہ عبادت میں کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے, میں اللہ کا رسول ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں مگر افطار بھی کرتا ہوں, سمجھے, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی وقت گزارتا ہوں مگر اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی وقت گزارتا ہوں. تو اس طرح کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہیں. تو یہ گھریلو تقاضے پورا کرنا کوشش کیجیے. اب کوشش کیجیے کہ جب گھر کے لوگ سوئیں تب آپ اللہ کے لیے بیدار ہو جائیں, اس وقت آپ کو خلوت اور تنہائی زیادہ حاصل ہوگی. اگر ہم نماز میں ہوں اور والدہ آواز دے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں دیکھیے اب اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم مطلقاً یہ کہہ دیں کہ جو ہے سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ گھر میں رہتے ہیں تو آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو آپ ان کو علم بھی ہونا چاہیے, اور اگر نفل نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو نماز چھوڑ کے آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں. فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ تھوڑا انتظار کر سکتے ہیں, اور ممکن ہے کہ محض ایسے ہی آپ کو آواز دے رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو اور اگر آپ یہ سمجھیے کہ نہیں آواز کے پیچھے کوئی بے حد ضروری اور اہم کام ہے تو آپ نماز چھوڑ سکتے ہیں, لیکن فرض نماز جو ہے آپ اسے کنٹینیو کریں گے. نفل نماز کے بارے میں یہ حکم ہے, اور امید ہے کہ گھر میں انہوں نے آواز دی, تھوڑی دیر کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ آپ نماز میں ہیں تو انہوں نے پھر آپ کو آواز دینا بند کر دیا. یہ صورت حال بھی بنتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں محمد مظہر علی بنوسنگارڈی سے. جی میرا سوال یہ تھا کہ اپن گھر میں مراقبت کر سکتے ہیں یا کسی کے ہاتھ کے نیچے جا کے بیٹھنا پڑتا؟
دیکھیے اب وہ سارا سسٹم تو تقریباً مفقود ہی ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہیں. جیسا آپ کو بتایا کہ صوفیہ، ہمارے قدیم صوفیہ کے یہاں کیا تھا کہ شیخ کی خانقاہ میں جاتے تھے، ان کی نگرانی میں جو ہے یہ مجاہدے اور مراقبے اور خلوت کرتے تھے، ان سے پھر مذاکرہ کرتے تھے. جیسے ایک ذکر ہوتا ہے، ایک تذکیر ہوتا ہے، ایک مذاکرہ ہوتا ہے. ذکر یہ کہ آپ اکیلے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اجتماعی طور پر یاد کریں، انفرادی طور پر یاد کریں، جہری طور پر یاد کریں، سری طور پر یاد کریں. تذکیر یہ ہے کہ آپ دوسرے کو ذکر کرنے میں مدد دیں، دوسرے کو بھلائی اور نیکی کی بات بتائیں. اور مذاکرہ یہ ہے کہ جو دلوں کی کیفیت ہے اس کو شیخ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب وہ سارا سسٹم تو رہا نہیں، مگر جو بھی میسر ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے، جو جن حالات میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں انہی حالات کی روشنی میں ہمیں جج بھی کرے گا. ہم سے وہ چیزوں کا مطالبہ نہیں کرے گا جو صحابہ تابعین اور تبع تابعین سے جن کا مطالبہ کیا تھا. تو جن کے ساتھ جیسا امتحان ہے ان کے ساتھ ویسے ہی سوال نامہ بھی ہوگا. تو آپ بات میری سمجھ رہے ہیں آپ جو ہے. تو اب جتنا میسر ہے، جب بھی وقت ملے آپ خلوت میں جائیے، مراقبہ میں جائیے، یا یہ مجاہد نفس کے لیے کوئی آپ عمل کرتے ہیں، کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو جائز اور سنت کی خلاف ورزی نہ ہو، تو وہ طریقہ بھی اختیار کر سکتے. جیسے آج کل بہت سے جنوں کے رہتا ہے نا، مطلب کہ مطلب صحیح طریقہ نہیں بتاتے، مطلب پیسے پوچھتے رہتے. تو سب طریقہ صحیح کیسا سمجھنا، آتھینٹک کیسا اگر سمجھنا؟ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ مسجد میں چلے، مسجد میں جا کے کیجیے. مسجد میں آپ کو جگہ رہتی ہے کنارے گوشے میں، ایک زاویے میں مسجد کے بیٹھ جائیے اور جو ہے اپنے نفس کا مراقبہ کیجیے اور نفس کے عیوب پر مطلع ہونے کی کوشش کیجیے. اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں آپ جو ہے حضوری قلب کی کوشش کیجیے. یہ مسجد میں بھی آپ کر سکتے ہیں، گھر کے کسی گوشے میں ہو تو گھر میں بھی کر سکتے ہیں. اور ذکر ضرور کیجیے اللہ تعالیٰ کا جو ہے. یہ بالکل پہلی سیڑھی ہے جو ہے. ذکر کیجیے، جو ذکر کے معنی کو سمجھیے، تاکہ جب ذکر کریں تو آپ اس کو سمجھ رہے ہوں اور سمجھ کے پڑھ رہے ہوں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا ایک سوال ہے. میرا نام احمد اور سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران جو دن بھر کے خیالات آ جاتے ہیں اس کو کیسا فوکس کر سکتے ہیں؟ اور پوری کوشش کرتا ہوں کہ نماز میں ڈائیورٹ نہیں ہونے کے لیے، مگر پھر بھی دھیان کہیں اور چلے جاتا ہے. تو اس کو کوئی بات نہیں، آپ اسی مراقبے الہیہ کا جو ہے خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. جب بھی آپ کو کچھ خیال آئے آپ اس بات کو سوچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب بھی کوئی خیال آئے آپ اس بات کو سوچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس کے علاوہ طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ نماز میں آپ پڑھیں ان کا سب کا ترجمہ یاد کریں، تاکہ جب پڑھیں گے تو اس کے ترجمے کے ساتھ آپ اکوپائی رہیں گے. بذا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں ہم کو اس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو وہ ایک رٹا ہوا پروسیس ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے دماغ وہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے. تو ہم نماز میں جن صورتوں کو پڑھتے ہیں ان صورتوں کا ترجمہ یاد کریں، ان کی تفسیریں پڑھیں، تاکہ وہ خیالات جو ہے وہ ہم کو ادھر ادھر جانے نہ دے. مگر اس کے بعد بھی جو خیال ادھر ادھر جاتا ہے اس کی پرواہ مت کیجیے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بالکل پرواہ نہ کیجیے. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. کل آپ نے بتایا تھا کہ ایک قول بتایا تھا جس میں بولا گیا کہ دنیا کو دل سے نکال کے ہاتھ میں رکھو، اگر میں صحیح سنا ہوں تو اس پر تھوڑا روشنی ڈالیں گے آپ کی ہاتھ میں رکھنے سے کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، دنیا ہمارے اوپر کنٹرول کرے یا ہم دنیا پہ کنٹرول کریں. دنیا اگر ہمارے اوپر کنٹرول کرتی ہے تو ہمیں اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتی ہے. ہم دنیا پہ اگر کنٹرول کرتے ہیں تو ہم دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں. یہی مفہوم ہے. یعنی آپ جو ہے ایسی دنیا داری اور ورلڈلی افیئر میں آپ ایسا مبتلا نہ ہو کہ سب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو، اس کے اوامر کو، اس کے نواہی کو فراموش کر دیں. تو یہ گویا دنیا کے قبضے میں ہونا ہے. بھئی آخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا تھی کہ نہیں تھی؟ مال و دولت تھی، مگر وہ ان کو نقصان کیوں نہیں پہنچا سکی؟ اس لیے کہ وہ ان کے دل میں نہیں تھی بلکہ ان کے ہاتھ میں تھی. اور جس ہاتھ سے وہ غریبوں، ضرورت مندوں، محتاجوں، ناداروں کی مدد کرتے تھے. تو گویا دنیا جو ہے وہ دنیا جو ہمارے لیے جو ہے رکاوٹ ہے
وہ دنیا جو ہے ان کے لیے رکاوٹ کے بجائے مددگار تھی. تو یہی مانا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک کا یہ فرمان ہے کہ اخرج من قلبها وداعها فی جیبک، اخرج من قلبک وداعها فی جیبک، اپنے دل سے اسے نکالو اور اپنے جیب میں رکھ لو، یا اپنے ہاتھ میں، ایک روایت میں ہاتھ میں لے لو. تو مراد یہ کہ اس کو آپ کے ہاتھ میں، مطلب یہ کہ آپ اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، اور دل میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر رہے ہیں. تو آپ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں استعمال کر رہے ہیں، گویا دنیا آپ کو خود استعمال کر رہی ہے. یہ مفہوم. جی. اور مصعب آپ آج احسان کا ورڈ آپ بولے، تو کیا یہ ورڈ اردو کے احسان سیم ورڈ ہے یا الگ ورڈ ہے؟ اور یہ عربی میں اس کا معنی تھوڑا زیادہ وسیع ہے، اردو میں اس کے معنوں میں سے ایک معنی ہے. جی یہ سمجھ لیجیے. جی شکریہ. جی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی سر، ایک چھوٹا سا جو ہے ایک اعلان ہے ریگارڈنگ ہم جو ابھی کنٹینیو جو لنک یوز کر رہے ہیں سر، اس کا ایک 3-4 دن میں جو ہے لنک ایکسپائر ہو جائے گی، تو ہم نئی لنک کریٹ کریں گے. تو ان سب سے یہ گزارش میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے 9121806777 میں نے چیٹ باکس میں بھیجا ہے ابھی. آپ لوگ مجھے واٹس ایپ پہ اپنے نمبر سے میسج کر دیجئے تاکہ میں آپ کو اپڈیٹڈ لنک میسج کر سکوں. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے عبدالبھائی صاحب، اجازت ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر سر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.